اللہ فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے. جیسے دشمن گھات لگا کے بیٹھتا ہے نا کسی کو مارنے کے لیے، جہنم ایسے گھات میں لگی ہوئی، جیسے چھپ کے کوئی بیٹھتا ہے کسی جگہ پہ تو کہتے ہیں نا وہ گھات لگا کے بیٹھا ہے. ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے. للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے. کس کا ٹھکانہ ہے؟ سرکشوں کے لیے. لابثین فیہا احقابا، اس جہنم میں لوگ مدتوں پڑے رہیں گے. کہا گیا حقب کہتے ہیں 80 سال یا اس سے زیادہ، یا لمبی مدت کو حقب کہا جاتا ہے. اس کی جمع احقابا، مدتوں پڑے رہیں گے. تو اب کوئی بول سکتا ہے کبھی نہ کبھی تو وہ مدت ختم ہوگی. نہیں، یہاں وہ مدت مراد ہے کہ ایک مدت جب ختم ہونے کو ہوگی دوسری مدت شروع ہو جائے گی، یعنی ان لمیٹڈ مدت تک پڑے رہیں گے. کوئی اس کی انتہائی نہیں ہے. کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ جہنم میں اتنی مدت کے بعد چھٹی مل جائے گی. نہیں، وہ مدت ختم ہی نہیں ہوگی. اللہ فرماتے ہیں فی سموم و حمیم، بائیں طرف والے گرم لو میں ہوں گے اور گرم کھولتے پانی میں. سموم کہتے ہیں جو ٹمپریچر جب 50 ڈگری سیلسیس اس سے بھی زیادہ گرم ہوائیں جو لو چلتی ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ ابھی آپ جھلس جائیں گے. تو اس جھلستی ہوئی لو میں ہوں گے اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے. وَظِلٍّ مِّن یحموم، کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں اتنے موٹے موٹے اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے کہ جہنمیوں کے چمڑی کی موٹائی 70 ہاتھ ہوگی، اور بعض روایتوں میں 70 میل. اب آپ سوچئے یہ چمڑی اسکن اتنی موٹی ہو جائے گی، 70 ہاتھ اسکن کی موٹائی. اور یہ داڑھ جو ہے دانت احد پہاڑ کے برابر جہنمیوں کا دانت ہو جائے گا. دانت کتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے؟ احد پہاڑ کے برابر. اللہ اکبر. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، قوم کے غیور نوجوانوں، پیارے پیارے بچوں، جس طریقے سے جنت یہ مومنوں کا ٹھکانہ ہے، اسی طریقے سے جہنم اللہ کا انکار کرنے والے
ظالموں، متکبروں اور مجرموں کا ٹھکانہ ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال نے جنت کے حصول کی ترغیب دلائی ہے، اسی طریقے سے جہنم سے بچنے کی بھی مولا تلقین کرتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے بچنے کا حکم دے رہا ہے، اور جس طریقے سے قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں تو جنت کے حسین مناظر بہت ساری جگہوں میں، آیتوں میں آپ کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگتے ہیں۔ ایسے ہی بہت ساری عذاب کی جب آیتیں آتی ہیں، جہنم کے انگاروں کی جب آیتیں آتی ہیں، تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دل پھڑپھڑانے لگتے ہیں، کلیجے کٹنے لگتے ہیں کہ آخر اتنی شدید آگ جو ہے، اتنی خطرناک آگ جو ہے، اس کو ہم کیسے جھیل پائیں گے؟ جس طریقے سے میں نے کل آپ کو سلسلے وار جنت کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی تھیں، ایسے ہی جہنم کے بارے میں بھی میں سلسلے وار بہت ساری باتیں قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ جہنم کیا ہے؟ اس کے آگ کی کیفیت کیا ہے؟ کتنے طرح کا عذاب اس میں ہے؟ اور اللہ نے جہنمیوں کے لیے جہنم میں مہمان نوازی کا کیا کیا انتظام کیا ہے، وہ آئیے قرآن سے ہی سنتے ہیں۔ قرآن کا تعارف، جہنم کا تعارف قرآن کیسے کرا رہا ہے، رب ذوالجلال کس طریقے سے کرا رہا ہے، میں کچھ آیتیں بطور نمونہ کے، ورنہ آیتیں تو بہت ساری ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے میں سورہ فاطر کی کچھ آیتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے اندر جہنم کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے بعد میں حدیثوں کی روشنی میں جہنم کا تعارف کرواؤں گا، اور جہنم میں کچھ مخصوص قسم کا جو عذاب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں اگر وقت رہا تو انشاءاللہ جہنم سے بچنے کے راستے کیا ہیں، جہنم سے بچنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے، اور ہم اپنے دامن کو جہنم سے بچانے میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ سلسلے وار مرتب انداز میں میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے یہ سب باتیں رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور سن کر ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی اللہ توفیق بخشے۔ تو سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، لا یقضی علیہم فیموتوا، ان کے لیے ایسے فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ ان کو موت آ جائے۔ جہنمیوں کا خاتمہ اس طرح نہیں ہوگا کہ ان کی موت آ جائے۔ جہنم میں میرے بھائیوں موت کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی عذاب میں کسی ڈسکاؤنٹ کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جہنم ڈسکاؤنٹ کی جگہ ہی نہیں ہے۔ جہنم میں جو بھی عذاب ہے، اللہ اس عذاب کو اللہ نے بڑھانے کا انتظام تو کیا ہے، لیکن اس کو گھٹانے کا انتظام نہیں۔ جہنم کی آگ اگر تھوڑی سی سرد ہوگی،
فوراً اس کو دھونک کر مزید اس کو گرم کر دیا جائے گا. تو جہنمیوں کو موت نہیں آئے گی، جبکہ وہ موت کی تمنا کریں گے، روئیں گے، چلائیں گے، گڑ گڑائیں گے کہ موت آ جائے. اس عذاب کو جھیلنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن موت نہیں آئے گی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن موت کو کسی چتکبرے میڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، جنت اور جہنم کے بیچ میں اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. میڈھا. اس کے بعد اللہ تعالی اہل جنت سے پوچھیں گے هل تعرفون هذا، اس کو پہچانتے ہو، اس میڈھے کو جو بکرے کی شکل کا میڈھا ہوتا. اہل جنت کہیں گے، اپنی نگاہیں اٹھا کے دیکھیں گے، کہیں گے ہاں مولا اس کو تو ہم پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے. یعنی موت کو اللہ میڈھے میں کنورٹ کر دیں گے، میڈھے کی شکل دے دیں گے. اللہ قادر ہے اس بات کو کہ اللہ موت کو کسی جانور کی شکل میں لے آئے. اہل جنت کی نگاہوں کے سامنے اس میڈھے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اہل جنت سے کہا جائے گا خلود لا موت فیہا، اب جنت میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی. ایسے ہی اللہ جل شانہ جہنمیوں کو پکار کر کہیں گے، او جہنمیوں کیا تم اس میڈھے کو پہچانتے ہو؟ جہنمی بھی اپنی گردن اٹھا کے دیکھیں گے، کہیں گے مولا ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ تو موت ہے. اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے، اس میڈھے کو ان کے سامنے ذبح کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ او اہل جہنم سن لو، ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی. اسی کو قرآن یہاں کہہ رہا ہے لا یقضى علیہم فیموتوا، ان کا خاتمہ اس طرح نہیں کیا جائے گا کہ وہ مر ہی جائے، ایک دم کہانی ختم ہو جائے. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا، اور ان سے جہنم کے عذاب کو کچھ بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی ہم ہر ناشکرے کو بدلہ دیتے ہیں. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، جہنمی جہنم میں جائیں گے تو چلائیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا، او ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نکال لیجیو، ہم کو یہاں سے چھٹی دے دیجئے، ہم کو اس آگ سے نکال دیجئے. نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اب ہم وہ عمل کریں گے، اچھا عمل جو دنیا میں کیا کرتے تھے اس کے علاوہ اب ہم عمل کریں گے. جہنمی جہنم میں اللہ سے وعدہ کریں گے اور فریاد کریں گے مولا ایک بار چانس دے دے، مولا یہاں سے نکال دے، اب کی بار ہم اچھا عمل کر کے تیری بارگاہ میں آئیں گے، جو عمل پہلے ہم نے کیا اب وہ عمل نہیں کریں گے. اللہ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا؟ کیا ہم نے 60-65 کی تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ اتنے میں کیا تم نصیحت نہیں پکڑ سکے؟ اب دوبارہ تمہیں بھیجوں گا، وہی سیاہ کارنامے لے کے آؤ گے، وہی عمل پھر کر کے آؤ گے، صرف تم زبان سے کہہ رہے ہو. تو اللہ کہیں گے، اور ایک روایت میں آتا ہے جس کی عمر اللہ مؤخر کر دے یہاں تک کہ 60 کو پہنچ جائے، 60 ایئر، خلاص سارے عذر اس کے ختم ہو گئے. وہ نہیں بول سکتا کہ اے اللہ تو نے مہلت ہی نہیں دی، عمر ہی عطا نہیں کی. حالانکہ جو ان کو اور کم عمر ملے گی، 60 سے کم، وہ بھی نہیں بول سکتے کہ اللہ تو اگر عمر بڑھا دیتا تو ہم بہت اچھا عمل کر کے آتے. لیکن 60 اور اس کے اوپر والے تو بالکل ہی نہیں بول سکتے. تو ہم لوگ تو 60 کو بھی بہت ہلکا سمجھتے، بولتے ابھی کیا
ابھی تو ہم 80-90 تک چلیں گے، اچھے خاصے ہیں، تندرست ہیں، ہاں 60 میں بھی پہنچ کے ہم عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں۔ بہت سے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، اہل مدینہ کے بارے میں آتا ہے، 40 سال کے ہو جاتے تھے نا تو اپنے آپ کو عبادتوں کے لیے فارغ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ 40 کے اوپر عبادتوں کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا شروع کر دیتے تھے، دنیا کے جھمیلوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا اور دنیا میں دلچسپی بالکل کم کر دیتے تھے۔ 40 کے ہو جاتے تھے تو آج 40-50 میں بھی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کیا ہم نے تمہیں وہ عمر عطا نہیں کی جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لیتا؟ وجاءکم النذیر، تمہارے پاس تو ڈرانے والا آیا تھا۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، چکھو یہی عذاب، ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں۔ اب یہی عذاب چکھتے رہو، اب مجھ سے کچھ بھی فریاد نہیں کرنا، کچھ بھی بولنے اور کچھ بھی کہنے کی جسارت نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ سورہ نبا آپ پڑھتے ہیں 30واں پارہ، ہاں اللہ فرماتے ہیں ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے دشمن گھات لگا کے بیٹھتا ہے نا کسی کو مارنے کے لیے، جہنم ایسے گھات میں لگی ہوئی، جیسے چھپ کے کوئی بیٹھتا ہے کسی جگہ پہ تو کہتے ہیں نا وہ گھات لگا کے بیٹھا ہے۔ ان جہنم کانت مرصادا، یقیناً جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہے۔ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ کس کا ٹھکانہ ہے؟ سرکشوں کے لیے۔ لابثین فیہا احقابا، اس جہنم میں لوگ مدتوں پڑے رہیں گے۔ کہا گیا حقب کہتے ہیں 80 سال یا اس سے زیادہ یا لمبی مدت کو حقب کہا جاتا ہے، اس کی جمع احقابہ، مدتوں پڑے رہیں گے۔ تو اب کوئی بول سکتا ہے کبھی نہ کبھی تو وہ مدت ختم ہوگی، نہیں، یہاں وہ مدت مراد ہے کہ ایک مدت جب ختم ہونے کو ہوگی دوسری مدت شروع ہو جائے گی، یعنی انلمیٹڈ مدت تک پڑے رہیں گے، کوئی اس کی انتہائی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ جہنم میں اتنی مدت کے بعد چھٹی مل جائے گی، نہیں، وہ مدت ختم ہی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، جہنم میں جہنمی نہ ٹھنڈی چکھیں گے نہ کوئی پینے کی چیز، نہ کوئی مشروب نہ کوئی ٹھنڈی چیز چکھیں گے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم کھولتے پانی کے، وغساقا، اور جہنمیوں کی چمڑی سے گلنے اور پگھلنے کی وجہ سے جو پیپ مواد اور فاسد مادہ بہے گا وہ ملے گا۔ غساقا، جیسے چمڑی جب پگھلتی ہے نا تو اس سے جو مواد اور گندا مادہ نکلتا ہے نعوذ باللہ، وہ پینے کے لیے، اور گرم کھولتا ہوا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا۔ جزاء وفاقا، یہ پورا بدلہ ہے۔ ایسا بدلہ کس کو ملے گا؟ جہنمیوں کو۔ اور اس کے بعد میں نے کل جو آگے کی آیتیں سنائی تھیں کہ اس کے برخلاف جو متقی ہوں گے، ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، جو متقی ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہے، باغات ہیں، انگور ہیں، وکواعب اترابا، اور عورتیں ہیں، ہم عمر عورتیں جن کے سینے ابھرے ہوئے ہوں گے، وکاسن دہاقا، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، راستے دونوں کھلے ہوئے ہیں کہ یہ متقین والا راستہ اختیار کرنا ہے یا فاسقین اور فاجرین والا راستہ اختیار کرنا ہے، کہ جن کے لیے یہ سزائیں مولا گنا رہا ہے کہ متقی بنو گے تو ہم یہ بدلا دیں گے، اور اگر مجرم بن کے آؤ گے، فاسق و فاجر بن کے آؤ گے، بے دین بن کے آؤ گے، میری آیتوں کا انکار کرنے والے بن کے آؤ گے، تو تمہارے لیے مہمان نوازی کا یہ میں نے انتظام کر رکھا ہے۔ اس کے بعد کل میں نے آپ کو اصحاب الیمین
کی صفت قرآن کی روشنی میں آپ کو بتایا تھا کہ جن کے نامے اعمال دائیں ہاتھ میں ملیں گے وہ بیریوں میں ہوں گے، ہاں، تہبتے کیلوں میں ہوں گے، بہتے پانی میں ہوں گے، اور سائے میں، دراز سائے میں ہوں گے۔ یہ سارا انتظام اللہ نے دائیں ہاتھ والوں کے لیے کیا ہے۔ لیکن بائیں ہاتھ والوں کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ جن کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملیں گے ان کو اصحاب الشمال کہا جاتا ہے۔ شمال کا مطلب یہ لیفٹ، تو لیفٹ والے جن کو نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا ان کے بارے میں سورہ واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے یا بائیں طرف والے، بائیں طرف والوں کے لیے کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ دائیں والا آپ کل سن چکے ہیں، اب بائیں والا سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں فی سموم وحمیم، بائیں طرف والے گرم لو میں ہوں گے اور گرم کھولتے پانی میں۔ سموم کہتے ہیں جو ٹمپریچر جب 50 ڈگری سیلسیس اس سے بھی زیادہ گرم ہوائیں جو لو چلتی ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ ابھی آپ جھلس جائیں گے، تو اس جھلستی ہوئی لو میں ہوں گے اور گرم کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، کالے سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے۔ اور جنتیوں کے بارے میں اللہ فرمایا تھا ظِلٍّ ممدود، دراز سائے، ایسے سائے جو پھیلے ہوئے ہوں گے، ختم نہیں ہوں گے، ہاں۔ اور یہاں سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے میرے بھائیو، جن کو نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ لا بارد ولا کریم، ٹھنڈ کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھنڈی بھی ہے جہنم میں، ایک درجہ، ایک طبقہ جہنم کا ایسا ہے جس کو زمہریر کہا جاتا ہے، اس میں ٹھنڈی کا عذاب ہے۔ ٹھنڈی اگر حد سے بڑھ جائے، آپ کو اگر برف یا فریزر میں ڈال دیا جائے تو عذاب ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی نارمل یا معمول پہ ٹمپریچر ہے تو ٹھیک ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈا ہے، ماشاءاللہ کول کول ہے۔ لیکن اگر ٹمپریچر 0 ڈگری ہو جائے یا مائنس میں پہنچ جائے تو عذاب ہو جائے گا۔ تو جہنم میں گرمی کے ساتھ ساتھ ٹھنڈی کا بھی ہے انتظام، لیکن وہ بے انتہا ٹھنڈی ہوگی وہاں، اس کا نام زمہریر ہے، وہ جہنم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ سورہ زخرف میں اللہ فرماتے ہیں ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک جو مجرم ہیں، جو کرمنل ہیں، وہ جہنم میں، عذاب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، یہ عذاب ان سے بالکل بھی ہلکا نہیں ہوگا اور وہ اس کے اندر مایوس ہو کے پڑے ہوں گے۔ تو میں نے پہلے بھی کہا لا یفتر عنہم، ڈسکاؤنٹ نہیں ہوگا، کوئی بھی عذاب جو بھی جہنم میں اللہ نے انتظام کیا ہے جہنمیوں کے لیے وہ ہلکا نہیں ہوگا، اور نہ ہی وہ سلسلہ کبھی رکے گا۔ اس کے علاوہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کے نام اعمال کے پلڑے ہلکے ہو جائیں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں اپنی جانوں کا خسارہ کریں گے، جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہروں کو گھیر لے گی۔ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہ اس کے اندر بد شکل ہو کے پڑے رہیں گے۔ جہنم کی آگ بھی بڑی عجیب و غریب آگ ہوگی۔ قرآن کہتا ہے یہ آگ ویسے تو پورے بدن کو جلائے گی، لیکن بالخصوص چہرے کو فوکس زیادہ کرے گی، چہرے کو فوکس، چہرے کو گھیر گھیر کر جلائے گی۔ اور وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، کالح اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اگر کسی کا منہ ایسا جلا دیا جائے کہ پوری چمڑی، ہونٹ سب گل جائے، تو یہ ہونٹ جو ہے نا لٹک کر کے یہاں چلا آئے گا ناف کے پاس، اور اوپر کا جو ہونٹ ہے وہ اوپر چڑھ جائے گا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ داڑھ جو ہے، دانت ہے،
یہ جو دانت ہے، داڑھ ہے، یہ باہر کو نکل آئے گا. تو یہ کیسا ہوگا منظر؟ کیسا منظر ہوگا؟ اگر کسی بکرے یا بکری کی منڈی سری جو ہوتی ہے، اگر اس کو آپ آگ میں جھلسا دیتے ہو تو کیسا منظر؟ پورے دانت سب باہر آ جاتے ہیں. ایسا جہنمیوں کا بدنما چہرہ، اور اس قدر وہ جو ہے ان کی شکل ڈراؤنی ہو جائے گی کہ نیچے کا ہونٹ لٹک کر کے ناف پہ آ جائے گا اور اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا، دانت باہر کو آ جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہنمی جہنم میں اتنے موٹے موٹے، اتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے کہ جہنمیوں کے چمڑی کی موٹائی 70 ہاتھ ہوگی، اور بعض روایتوں میں 70 میل. اب آپ سوچئے یہ چمڑی، اسکن اتنی موٹی ہو جائے گی، 70 ہاتھ اسکن کی موٹائی. اور یہ داڑھ جو ہے، دانت، احد پہاڑ کے برابر جہنمیوں کا دانت ہو جائے گا. دانت کتنے بڑے بڑے ہو جائیں گے؟ احد پہاڑ کے برابر. اللہ اکبر. اور یہ آگ چہرے کو زیادہ کیوں فوکس کرے گی معلوم ہے؟ چہرہ جو ہے نا، یہ حسن و زینت کا مرکز ہے. اگر کوئی آدمی آگ میں جل جائے، دنیا کی آگ میں، ہاتھ پیر جل گیا، چہرہ سیف ہو گیا، تو آدمی کہتا اللہ کا شکر ہے یار چہرہ بچ گیا. ہاں، اور چہرہ اگر جل جائے تو آدمی بدنما بدشکل ہو جاتا ہے. ہاں، تو وہ آگ ایسی ہوگی، جلائے گی پورے بدن کو لیکن چہرے کو فوکس زیادہ کرے گی. اللہ اکبر. یہ کس نے حکم دیا ہوگا اس کو؟ ظاہر سی بات ہے وہ آگ اللہ کے حکم سے جلائے گی، اس لیے مولا جس طرح چاہے گا اس طرح وہ جلائے گی. اللہ اکبر. تو اللہ فرماتے ہیں تلفع وجوہہم النار، ان کے چہروں کو آگ گھیر لے گی، آگ جھلسائے گی، اور وہ جہنم میں بد شکل بن کے پڑے رہیں گے. الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھ کے تلاوت نہیں کی جاتی تھیں؟ فکنتم بہا تکذبون، تو تم ان آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے. جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، او ہمارے پروردگار، ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی. یہاں بھی جہنمی بدماشی کریں گے، اپنی بدبختی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں گے. ہماری بدبختی جو تقدیر میں لکھی ہوئی تھی وہ غالب آ گئی. جیسے سورہ اعراف میں میں نے بتایا تھا کہ وہاں پر ابلیس کہے گا اے اللہ بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا میں تیری سیدھی راہوں پہ بیٹھوں گا. حالانکہ وہ اپنی بدماشی سے گمراہ ہوا تھا. تو یہ جہنمی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، لیکن کیا کہیں گے؟ ہمارے اوپر ہماری بدبختی غالب آ گئی جو لکھی ہوئی تھی تقدیر میں. ہاں، اس کے بعد کہیں گے وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، ہم تو گمراہ لوگ تھے. ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو یہاں سے نکال دے ہم کو. فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے اللہ دوبارہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم ظالم ہوں گے. وہاں بھی فریاد کریں گے کہ اے اللہ تو یہاں سے نکال دے، اگر ہم نے دوبارہ یہ کام کیا تو اے اللہ ہم ظالم ہوں گے. تو اللہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا، کہیں گے اللہ اسی میں ذلیل ہو کے پڑے رہو. اخسؤ، اخسا کا لفظ جانتے ہو کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ کتے جیسے حقیر اور ذلیل جانور کو بھگانے کے لیے اخسا. جیسے کسی حقیر اور ذلیل چیز کو آپ اپنے دروازے سے جب بھگاتے ہو نا تو عربی زبان میں بولا جاتا ہے اخسا. وہ لفظ اللہ استعمال کریں گے. اخسؤ فیہا، ذلیل و رسوا ہو کے اسی میں پڑے رہو. ولا تکلمون، ہم سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرنا. انہو کان فریق من عبادی، میرے بندوں میں سے ایک جماعت ایسی تھی یقولون، جو یہ کہا کرتے تھے ربنا آمنا، اے اللہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے. فاغفر لنا، تو ہماری مغفرت کر دے. ورحمنا، ہم پہ رحم فرما. وانت خیر الراحمین، تو تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اللہ کہیں گے ان جہنمیوں سے
کہ دیکھو تم لوگ جو بہت سارے گناہ کے کام کرتے تھے نا، اسی میں سے ایک چیز بطور خصوصیت کے اللہ ذکر کریں گے کہ میرے کچھ نیک مومن پرہیزگار بنتے تھے، تم ان کا مذاق دنیا میں اڑاتے تھے. کیا کرتے تھے؟ مذاق ہمارے مومنوں کا اڑاتے تھے نا. اب چلو اسی میں اللہ کہیں گے فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا، تم نے انہیں مذاق بنا لیا تھا. تم ان کا مذاق، داڑھی والوں کا مذاق، ٹوپی والوں کا مذاق، نماز پڑھنے والوں کا مذاق، کرتا پیجامہ والوں کا مذاق، برقع اور حجاب کا مذاق. یہی ہو رہا ہے نا. لیکن قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ ہمارے ان نیک بندوں کا تم دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے، حتیٰ انسوکم ذکری، اتنے تم مصروف ہو گئے تھے ان کا مذاق اڑانے میں، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میرے ذکر سے میرا ذکر بھلوا دیا. یعنی اتنے مصروف ہو گئے کہ تم مجھے یاد کرنا بھول گئے. وَكُنْتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم انہیں دیکھ کر کے ہنسا کرتے تھے، انہیں دیکھ کر ہنسا کرتے تھے. انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میرے بندوں نے جو صبر کیا، میرے مومن بندوں نے جو صبر کیا، میں نے آج انہیں بدلہ دے دیا. انہم ہم الفائزون، یہی کامیاب لوگ ہیں، ونر ہوں گے. یہ دنیا میں دل چھوٹا مت کرو، انشاءاللہ ہم ہی ونر ہوں گے. جو لوگ آج مذاق اڑا رہے ہیں مومنوں کا، متقیوں کا، وہ جہنم میں جلیں گے، اور اللہ کہتا ہے ہم اپنے ان بندوں کو ہی کامیاب کریں گے. یہی لوگ فائزین ہوں گے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے، کامرہ ہوں گے، شادکام ہوں گے. اور بقیہ جو مذاق اڑاتے تھے اللہ انہیں ذلیل کر کے جہنم میں رسوا کر کے ڈالے گا. دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں جہنم کا، ابھی میں صرف انٹروڈیوس کہہ لیجئے، تعارف قرآنی آیات کی روشنی میں، بقیہ تفصیل میں ابھی میں نہیں آ رہا ہوں. ابھی انشاءاللہ حدیثیں آپ کے سامنے میں لاؤں گا اور کچھ مخصوص عذاب کا تذکرہ کروں گا. اللہ فرماتے ہیں ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، یعنی باندھنے کے لیے بیڑیاں بھی ہیں، وجحیما، دردناک عذاب ہے، وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، ایسا کھانا ہے کانٹے دار، یعنی جو حلق میں اٹک جائے گا، اور دردناک عذاب ہے. تو جہنم ویسے اتنی خطرناک چیز ہے کہ کسی کو پکڑ کے اور جہنم میں ڈال دیا جائے اور کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے مجرموں کو باندھنے کے لیے اس نے بیڑیاں بھی، زنجیریں بھی تیار کر رکھی ہیں. قرآن کہتا ہے خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو، باندھ دو اس کو، ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں ڈال دو اس کو، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی، ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا، جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہوگی، فاسلکوہ، اسی میں ناتھ دو اس کو. ہمارے وہاں ناتھنا ایک ہوتا باندھنا، نارملی کسی کو ایسا آپ باندھ دو، اور فسلکوہ کا مطلب اس کے وہ زنجیر کا جو حلقہ ہوگا اس کو پیچھے کے راستے سے ڈال کر منہ سے نکال دیا جائے گا، پھر باندھا جائے گا. ایسا اگر باندھو تو کوئی نکال بھی سکتا ہے کہیں سے، لیکن ان مجرموں کو کیسا باندھا جائے گا؟ پیچھے کے راستے سے وہ زنجیر کو ڈال کر منہ سے نکال کر، اور اس کے بعد فسلکوہ، جس کو ہمارے وہاں یو پی کی زبان میں اس کو ناتھنا بولتے ہیں، ایک باندھنا ہوتا ہے. جیسے آپ جانور کو یہاں سے جب آپ ڈال کر کے اور ادھر نکال دیتے ہو رسی، ہاں، اور اس کے بعد اس کو باندھ دیتے ہو تو جانور آپ کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو کتنا خطرناک عذاب میرے بھائیو. اسی لیے میرے بھائیو جہنم کی آگ کو جھیلنا ہمارے اور آپ کے بس کا روگ نہیں ہے. اسی لیے اللہ جل شانہ اتنی محبت و شفقت کے ساتھ اپنے مومن بندوں سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا
قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو بچا لو اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اہل خانہ کو، اس جہنم کی آگ سے، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا انہی کو جہنم کے لیے ایندھن بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. اور پتھروں سے مراد یہاں پر ایک خاص قسم کا پتھر بعض لوگوں نے مراد لیا ہے جس کو کبریت کہا جاتا ہے، جس میں آگ بڑی تیزی سے بھڑک جاتی ہے اور اس میں بدبو بہت ہوتی ہے، دھواں بہت ہوتا ہے، بڑا خطرناک پتھر ہوتا ہے. اور کچھ لوگوں نے کہا پتھروں سے مراد وہ پتھر ہیں جو پوجے جاتے تھے دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ جو پوجنے والے ان کو اور جن کو پوجتے تھے جن پتھروں کو، ان کے ساتھ اٹھا کے جہنم میں ڈال دے گا. وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس جہنم پہ ایسے خطرناک قسم کے فرشتے تعینات ہوں گے، اتنے سخت گیر فرشتے ہوں گے. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ نے انہیں حکم دیا ہوگا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے. ویفعلون ما یؤمرون، جو انہیں کہا جائے گا وہی کریں گے، جو انہیں کہا جائے گا وہی کریں گے. تو سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بال بچوں کو بچاؤ. تو صرف اپنے آپ کو بچا لینا جہنم سے کمال نہیں ہے، ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے. کیسے بچائیں گے؟ علامہ بغوی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ ای بالانتہاء عما نہاکم اللہ والعمل بطاعتہ. اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے؟ قُوْ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بچاؤ. امام بغوی نے لکھا ہے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اللہ نے جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ اور اللہ کی اطاعت کرو، جو حکم دیا ہے وہ فالو کرو، تو اپنے آپ کو بچا لو گے. اور اپنے بچوں کو کیسے بچاؤ گے؟ مروہم بالخیر وانہاہم عن الشر وعلموہم وادبوہم تقوہم بذالک نارا. خیر کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، انہیں علم سکھاؤ، ادب سکھاؤ، تو تم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لے جاؤ. دین کا اتنا علم سکھاؤ جس سے ان کو اللہ کی معرفت ہو جائے، اپنے رسول کی معرفت ہو جائے، دین کی بنیادی باتیں وہ سیکھ لیں. ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی اپنے بیٹے کو عالم دین بنا دے، لیکن دین کی جو بنیادی باتیں، جو فنڈامنٹلز، جو بنیاد ہیں، پلرز ہیں، ان کو تو جاننا ضروری ہے. کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا اللہ کون ہے، ذرا اللہ کا تعارف کرو، انٹروڈیوس کرو، تو اس کو پتہ ہی نہیں ہمارا اللہ کون ہے، ہمارے نبی کون ہے، معلوم ہی نہیں اس کو. ہمارے اسلام کے ارکان کتنے ہیں، ایمان کے ارکان کتنے ہیں، احسان کا کیا مطلب ہے، نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے ارکان ہیں، یہ ساری چیزیں جو بنیادی باتیں ہیں وہ ہمیں سکھانا ہوگا. اور اسلامی ادب سکھاؤ، اسلامی طور طریقے سکھاؤ اور بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، تو تم اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے میں کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وہ آگ کی جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، وہ آگ کی جس پہ ایسے فرشتوں کو اللہ نے تعینات کر رکھا ہے، غلاظ شداد، بہت ٹائٹ قسم کے، بہت ہی ڈراؤنے، ٹائٹ. ان کے دل میں رحم و کرم نام کی کوئی چیز. کتنے فرشتے ہیں جی جہنم پہ؟ 19 داروغے جہنم پہ تعینات کیے گئے ہیں. کتنے داروغے؟ 19 داروغے. تو جہنمی جہنم میں روئیں گے، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، فریاد کریں گے. اور جو داروغوں کا جو سب سے بڑا داروغہ ہے، سب سے بڑا داروغہ ہے، اس کا نام ہوگا مالک، جو سب کا سردار ہوگا. جیسے ہمارے وہاں ڈی ایس پی ہوتا ہے اور آئی جی ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس کس رینک کے ہوتے، تو سب سے بڑا جو ہوگا وہ کیا ہوگا؟ مالک. حضرت ابن عباس کے حوالے سے امام بغوی نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ.
जहन्नमी जहन्नम में मालिक यानी दारोगा जहन्नम जिसका नाम मालिक होगा उसको पुकारेंगे और कहेंगे, ओ मालिक अपने रब से कह दो हमें मौत दे दे, इस जहन्नम की आग को झेलना हमारे बस की बात नहीं है। काला इन्नकुम माकिसून, वो दारोगा कहेगा इसी में पड़े रहो। हजरत इब्ने अब्बास का ये कौल है, वो दारोगा फौरन जवाब नहीं देगा, 1000 साल तक कान में तेल डाल के बैठा रहेगा, कुछ भी जवाब नहीं देगा। 1000 साल तक जहन्नमी रोएंगे पीटेंगे, दारोगा को आवाज देंगे कि अपने रब से कह दो मौत दे दे, मगर वो दारोगा इतना सख्त होगा 1000 साल तक कुछ नहीं बोलेगा। 1000 साल के बाद सिर्फ एक ही जुमला बोलेगा, इन्नकुम माकिसून, इसी में पड़े रहो। आगे पीछे कुछ नहीं बोलेगा, बस इतने ही कह के चुप हो जाएगा, इन्नकुम माकिसून। और एक रिवायत तबरानी वगैरह की कि लोग अपने रब से कहेंगे, फरियाद करेंगे जहन्नमी कि अल्लाह, अभी जैसे आयत हमने आपके सामने रखी, कालू रब्बना गलबत अलैना शिकवतुना, अल्लाह हमारी बदबख्ती हमारे ऊपर गालिब आ गई, अल्लाह हमको यहां से निकाल लीजिए। तो अल्लाह कहेंगे काल अख्सऊ फीहा, इसी में जलील होकर पड़े रहो, वला तुकल्लिमून, मुझसे बात नहीं करना। तबरानी वगैरह की रिवायत है, इमाम बगवी वगैरह ने अपनी तफसीर में नकल किया है कि अल्लाह ताला दुनिया का जो पीरियड है, पूरी दुनिया की जो उम्र है, इस उम्र की डबल उम्र अल्लाह कुछ नहीं बोलेंगे, अल्लाह भी नहीं बोलेंगे, और उसके बाद बोलेंगे तो सिर्फ इतना, इख्सऊ फीहा, जलील होकर पड़े रहो, वला तुकल्लिमून, बात नहीं करना, आज जुरात नहीं करना मुझसे बात करने की। तब उसके बाद जब यहां से मायूस हो जाएंगे, मायूसी हाथ लगेगी, तो रिक्वेस्ट करेंगे दारोगे जहन्नम से कि तू ही जरा कह दे, सिफारिश कर दे कि अल्लाह मौत तो दे दे, कम से कम निकाले ना, मौत दे दे, कहानी खत्म हो जाए। ये आग झेलना इसको हमारे बस का रोग नहीं है। तो वो भी इतना डेंजर और खतरनाक होगा, 1000 साल तक कुछ बोलेगा ही नहीं, और बोलेगा तो कहेगा इन्नकुम माकिसून, इसी में पड़े रहो बस। 19 दारोगे तैनात हैं, कुरान कहता है अलैहा तिसाता अशर, कितने दारोगे हैं? 19, और सबका सरगना है मालिक। जब यह आयत करीमा उतरी अलैहा तिसाता अशर, अबू जहल बहुत बड़ा बदमाश, हां मजाक उड़ाया करता था, पता है आपको। अबू जहल ने कहा, अजी मोहम्मद बोलते हैं कि जहन्नम पे 19 दारोगा तैनात हैं, तो ये 19 हमारा क्या कर लेंगे? अरब के लोगों, कुरैश के लोगों, तुम्हारी इतनी भारी तादाद है, हां, और इतने तुम बहादुर लोग हो, तुम में से 10 बंदे मिलके, 10 लोग मिलके एक आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते क्या? एक दारोगा का 10 एक तरफ हो जाना और एक दारोगा तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। मजाक उड़ा रहा था। और अरबों का एक बहुत बड़ा पहलवान था, अबुल अशद इब्ने किल्दा अल जमही उसका नाम था, बहुत बड़ा शोरमा बनता था, बहुत बड़ा पहलवान था, मसल्स वगैरह, जरा जिम उम जैसे जो लोग जाते हैं, हाँ। तो जब उसने सुना तो कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है जी, सिर्फ 19 तो हैं, ज्यादा थोड़ी ना है। हाँ, मान लो मैं अरब का सबसे बड़ा पहलवान हूं, अपने दाएं बाजू से मैं 10 को मार के गिरा दूंगा और बाएं बाजू से 9 को मार के गिरा दूंगा, फिर तुम लोग जहन्नम से निकल के भाग जाना, कौन तुम्हें पकड़ पाएगा जी? हां, ऐसा मजाक उड़ाते थे। लेकिन मेरे भाइयों, ये भूल जाते हैं कि दारोगा तो दारोगा, मेरे भाइयों, वो जहन्नम का दारोगा जिसको फरिश्ता आप कहते हो, फरिश्तों की ताकत क्या होती है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि, बल्कि ये कौल हजरत इब्ने अब्बास का कौल है, ये मा बैना मन के बैल वाहिद मिनहुम मसीरत सना, एक दारोगा उसके शोल्डर की चौड़ाई इतनी होगी जितनी 100 साल तक आप चल के जहां पहुंचोगे, 100 साल तक जहां चल के आप पहुंचोगे, उतनी चौड़ाई एक दारोगे के शोल्डर की होगी। वक़ुव्वतुल वाहिद मिनहुम, एक
ایک داروغے جہنم کی طاقت یہ ہوگی ان یضرب بالمقمع فیدفع بتلک الضربۃ 70,000 انسان فی قعر جہنم، ایک پنچ مارے گا داروغے جہنم، اتنا طاقتی ہوگا 70,000 لوگوں کو ایک ہی بار جہنم میں ڈھکیل دے گا، اور وہ بھی ہتھوڑے سے مارے گا۔ کس سے مارے گا؟ ہتھوڑے ہوں گے، ایک بار ایسا ہتھوڑا مارے گا نا تو ایک بار میں صرف 70,000 لوگوں کو جہنم میں ڈھکل دے گا۔ کون مقابلہ کر پائے گا؟ تو میرے بھائیو وہ جہنم ہے، اور ایسے ایسے خطرناک قسم کے فرشتے اس پہ تعینات ہیں۔ تو جہنم کی آگ کو جھیلنا، اسی لیے حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے اتقوا النار، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، فإن حرها شدید، جہنم کی گرمی بہت خطرناک ہے، وقعرها بعید، جہنم کی گہرائی بہت زیادہ ہے، ومقامعها من حدید، اور جہنم کے ہتھوڑے لوہے کے ہوں گے، مارنے کے لیے بھاری بھاری لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ اے لوگو جہنم سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچا لو۔ میں اب یہ چند آیتیں تھیں جس کے تناظر میں میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اب آئیے حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جہنم کیا ہے۔ کائنات کے امام مدنی سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تعارف کیسے کروایا ہے، جہنم کے عذاب کا ذکر ہمارے نبی نے کس طرح کیا ہے، میں چند حدیثیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے، ایسے ممبر پہ اس قدر زور زور سے آپ صدا لگا رہے تھے، انذرتکم النار انذرتکم النار، او لوگو میں تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں، تمہیں جہنم سے ڈراتا ہوں۔ اس قدر زور زور سے آواز ہمارے نبی ممبر پہ لگا رہے تھے، منڈی اور بازار میں جو لوگ تھے وہاں تک آپ کی آواز جا رہی تھی، اتنے ایکسائٹڈ ہو گئے آپ جہنم کا ذکر کر کے۔ آپ کے کندھے پہ ایک چادر تھی، گر کے پیر کے پاس پہنچ گئی، آپ کو پتا نہیں کیوں ایکسائٹڈ ہو گئے ہمارے نبی۔ پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، وہ نبی لوگوں کی ہدایت کا اتنا حریص تھا، راتوں کو اٹھ کے رویا کرتا تھا کہ کوئی بھی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی بھی میرا امتی جہنم میں نہ جائے، آنسو بہاتے تھے، لوگوں کی کمر پکڑ پکڑ کے روکتے تھے۔ اسی لیے آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک مرتبہ اتنا زور زور سے خطبے میں بولنے لگے، حجی مائک کا بھی اس دور میں وہ نہیں ہوا کرتا تھا، منڈی بازار میں جو لوگ تھے انہوں نے بھی آپ کی آواز سن لی۔ اسی لیے کہ اے لوگوں جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، جیسا بھی ہو بچا لو۔ اور ایک دوسری روایت حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک بار جہنم کا تذکرہ کیا، فرمایا اتقوا النار، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، ثم آرز واشاہ بوجی، آپ نے اپنا چہرہ گھما لیا، جہنم کا جب ذکر آیا تو آپ نے اپنا چہرہ ایسا پھیر لیا، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے کہا اتقوا النار، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، پھر آپ نے ایسا چہرہ گھما لیا، پھر تیسری مرتبہ کہا اے لوگو جہنم سے بچ جاؤ، پھر چہرہ گھما لیا۔ صحابی کہتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ شاید ایسا لگتا ہے جہنم کو آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، چاہے اللہ کی راہ میں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ دے کر کیوں نہ ہو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اگر وہ بھی نہ ملے تو اچھی بات بول کے صدقہ کرو۔ کھجور دینے کے لیے نہیں مل رہا ہے نا، تو اچھی بات بول دو، ایک اچھی بات بول دو، یہ تمہارے لیے ایک صدقہ ہے۔ جیسے تم ایک کھجور اللہ کی راہ میں 1 روپیہ دیتے ہو، نہیں ہے 1 روپیہ تو بھلی بات بول کر کے لیکن ضرور جہنم سے چھٹی لے لو۔ اور ایک اور روایت میں حضرت عدی بن حاتم ہی سے مروی ہے، فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر آدمی سے اس کا رب آمنے سامنے بات کرے گا، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، آدمی اور اللہ کے بیچ میں کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔
آدمی دائیں طرف دیکھے گا تو وہی دیکھے گا جو اپنے اعمال بھیج چکا ہے، آدمی بائیں طرف دیکھے گا تو وہی دیکھے گا جو اپنے اعمال بھیج چکا ہے۔ وَيَنظُرْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، جب سامنے دیکھے گا تو جہنم منہ پھاڑ کے کھڑی ہوگی، جہنم سامنے کھڑی ہوگی۔ فَاتَّقُوا النَّارَ، او لوگو جہنم سے بچ جاؤ، وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ جب اللہ نے جہنم کو پیدا کیا تو جبریل کو بلایا، جبریل ادھر آؤ، اذهب الى النار فانظر الیہا، جاؤ اور ذرا جہنم کا معائنہ کر کے آؤ، جہنم میں نے کیا کیا عذاب رکھا ہے، ذرا جاؤ جبریل دیکھ کے آؤ۔ ہاں جبریل بہت چنے ہوئے فرشتے تھے، ہاں تو اللہ جبریل کو بھیجے گا، جبریل جائیں گے، جہنم کا مشاہدہ کریں گے، معائنہ انسپیکشن کریں گے، کیا کیا عذاب اللہ نے رکھا ہے۔ سارا جب انسپیکشن ہو جائے گا تو آ کے رپورٹ دیں گے اللہ کو، جیسے آپ کوئی انسپیکٹر آتا ہے نا، سارا جائزہ لے کر جا کے ہاں رپورٹ پیش کرتا ہے۔ جبریل کہیں گے مولا اتنا عذاب تو نے جہنم میں بھر دیا ہے، فَإِذَا هِيَ يَرْكَبُ بَعْضُهَا بَعْضًا، جہنم کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ سوار ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جائے گا۔ مولا اتنا عذاب تو نے بھر دیا ہے، میرا خیال ہے کہ کوئی بھی جہنم کے بارے میں سنے گا کوئی بھی اس میں نہیں جائے گا۔ فَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ، اللہ نے جہنم کو شہوتوں سے بند کر دیا، یعنی شہوتوں کے پیچھے بھاگتے رہو جہنم میں داخلہ آسان ہو جائے گا، تو شہوتوں سے بند کر دیا۔ جب شہوتوں سے بند کر دیا پھر کہا جبریل اب کی جاؤ دیکھ کے آؤ۔ جبریل جب دوبارہ گئے تو کہنے لگے مولا اب تو میرا خیال ہے اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے، اب اس سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ ایک اور روایت میں سناتا ہوں حضرت ابو ہریرہ کی، جنت اور جہنم میں جھگڑا ہو گیا، فائٹ ہو گیا، تکرار ہو گئی۔ احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم میں تکرار کی نوبت آ گئی۔ فقالت النار، جہنم نے کہا یدخلنی الجبارون والمتکبرون، میرے اندر جو سرکش اور گھمنڈی ہیں وہ آئیں گے، متکبر جو ہیں سرکش لوگ ہیں میرے اندر آئیں گے۔ جہنم سے کہا جنت سے کہا جہنم نے تو کیا میرے سامنے بات کرے گی، ہاں میرے اندر جتنے کرمنل ہیں نا بڑے بڑے وہ سب میرے ہاں آئیں گے۔ تو جنت نے بھی کہا، فخر کیا کہ میرے اندر جو ضعیف اور مسکین لوگ ہیں وہ آئیں گے۔ تو اللہ نے دونوں کا فیصلہ، جھگڑے کا فیصلہ جو ہے کیا، یعنی جھگڑے کو سالو کیا اللہ نے۔ جہنم سے کہا، پہلے جنت سے کہا ہے جنت تو میری رحمت ہے، جس پہ میں رحم کرنا چاہوں گا تیرا سہارا لوں گا، اور جہنم تو عذاب ہے جس سے میں بدلہ لینا چاہوں گا تیرے سہارے بدلہ لوں گا، تیرے ذریعہ میں اس سے بدلہ لوں گا۔ جہنم میں ایک روایت میں آتا ہے جہنم کو قیامت کے دن پکڑ کے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اپنی طاقت کی جھلک دکھائیں گے قیامت میں۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کی طاقت نہیں سمجھتے، اللہ کی عظمت جلالت، ہاں چودھراہٹ دکھاتے ہیں، بادشاہت دکھاتے ہیں، دنیا میں خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہیں گے میری طاقت دیکھنا چاہتے ہو؟ فرشتوں سے کہیں گے جاؤ جہنم کو پکڑ کے لے آؤ۔ اب آپ کہیں گے جہنم تو ایک جگہ ہے نا، جگہ ہے نا، پیلس ہے نا، تو اس کو پکڑ کے کیسے لایا جائے گا؟ بھئی اللہ اس بات پہ قادر ہے کہ اس کو پکڑ کے لایا جائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یوتا بجہنم یوم القیامت ولہا 70,000 زمام ما کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، قیامت کے دن جہنم کو پکڑ کے گھسیٹ کے لایا جائے گا، 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، ہر لگام پہ 70,000 فرشتے ہوں گے، 70,000 لگام اور ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتے۔ اب آپ ضرب کر لیجئے کتنے ہو گئے۔ مگر جہنم ایسے نہیں آئے گی، ایسے اتنے آسانی سے نہیں آئے گی، چیخے گی، چلائے گی، ایک لمبی گردن، ترمذی کی روایت میں ہے، جہنم سے گردن نکلے گی، بہت بھاری گردن،
اور اس میں 2 آنکھیں ہوں گی. جہنم ایسا پھاڑ کے سب کو دیکھے گی آنکھوں سے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تخرج عنقم من النار, جہنم سے گردن نکلے گی, لہا عینان تبصران, 2 آنکھیں اس کے پاس ہوں گی, پھاڑ کے دیکھ رہی ہوگی. وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ, 2 کان ہوں گے, سن رہی ہوگی. وَلِسَانٌ يَنطِقُ, اور بولنے والی زبان ہوگی, کہے گی انی وکلت بثلاثہ, 3 لوگوں کو میں آج نہیں چھوڑوں گی. 3 لوگوں کو خصوصیت, اسپیشل 3 لوگوں کے لیے میرے پاس بڑا انتظام ہے, 3 لوگوں کو تو میں نہیں چھوڑوں گی. بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ, ہر وہ شخص جو بڑا سرکش ہوگا, متکبر ہوگا. وَبِكُلِّ مَنْ دَعَا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ, جو دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارتا تھا. وَبِالْمُصَوِّرِينَ, جو ڈرائنگ بناتا تھا, زندہ چیزوں کی, جاندار چیزوں کی تصویر بناتا تھا. ڈرائنگ بنانے والوں کو جہنم نہیں چھوڑے گی, زندہ کی جو تصویر بناتے, جاندار چیزوں کی. باقی پھول پتی یہ وہ سب بناؤ, ہاں, جھرنے, ندی, پہاڑ, یہ ساری چیزیں, آسمان, پیڑ پودے, لیکن جو جاندار چیزوں کی تصویر بنا کے اس میں رنگ بھرتے. سب سے سخت عذاب قیامت کے دن کس کو ہوگا؟ تصویر بنانے والوں کو. 3 چیزوں. اس کے بعد اللہ جل شانہ حساب لینے کے لیے آئیں گے میدان محشر میں, اور ایک ہلکی سی جھلک دکھائیں گے کہ بھئی جہنم کو لے آؤ ذرا, اور پورے جاہو جلال کے ساتھ ہمارا مولا بھی حاضر ہوگا حساب لینے کے لیے. اکیلے نہیں آئے گا, ایک چھوٹا سا آج MLA MP, 10 لال بتی آگے 10 لال بتی پیچھے, ہاؤں 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 کر کے اے MLA صاحب جا رہے ہیں, MP صاحب آ رہے ہیں. اکیلے نہیں آئیں گے. تو اللہ جل شانہ قیامت میں میرے بھائیوں اکیلے کیسے آئے گا؟ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, تمہارا رب آئے گا فرشتوں کی جماعت لے کر آئے گا. فرشتے آئیں گے اس کے ساتھ, جیسے یہاں کمانڈو آتے ہیں, فرشتے سب بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے ایک طرف سے, کوئی ہلے گا نہیں, جرات نہیں ہوگی کہ کوئی ہل جائے, اتنا اللہ کا خوف ہوگا. اللہ جل شانہ جب آئیں گے فرشتوں کی جماعت لے کر کے آئیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, اس دن جہنم کو پکڑ کے لایا جائے گا. تب اللہ اپنی 26 جنوری 15 اگست کو دیکھو, یا کوئی بھی ملک ہو, وہ اس کا جو اپنا نیشنل ڈے ہوتا ہے تو اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ کیا جاتا ہے. ہر ملک اس کے پاس ڈیفنس کیا ہے, ڈیفنس کی طاقت کیا ہے, کتنی فوجیں ہیں, کیا کیا چیزیں, وہ ساری چیزیں دکھائی جاتی ہیں کہ بھئی اپنی طاقت کا ایک مظاہرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور کہیں گے جاؤ جہنم کو پکڑ کے لے کے آؤ, میں دکھاتا ہوں میں کون ہوں آج. اس کے بعد اللہ کہیں گے انا الملک, میں بادشاہ ہوں آج. این ملوک الدنیا, دنیا کے بادشاہ کہاں گئے؟ این الجبارون الی المتکبرون, سرکشی کرنے والے, چودراہٹ دکھانے والے, میری زمین پہ بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے کہاں گئے؟ سب بادشاہوں کا بادشاہ میں ہوں. لیکن لوگوں, کتنے لوگ اپنے اللہ کی عظمت نہیں جانتے, اس کی طاقت نہیں جانتے, اس کا پاور نہیں جانتے. تو میرے بھائیو, جہنم کو بھی پکڑ کے لایا جائے گا قیامت کے دن, اور اسی طریقے سے میں نے کہا جہنم سے ایک آگ نکلے گی, ایک گردن نکلے گی جس کے اندر 2 آنکھیں ہوں گی, وہ دیکھ رہی ہوگی, 2 کان ہوں گے, سن رہی ہوگی, زبان ہوگی جو بول رہی ہوگی. میرے بھائیو, جہنم کا عذاب اتنا دردناک اور خطرناک ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک بار مسجد میں آپ تشریف فرمائے, کہا آپ نے اگر اس مسجد میں 1 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں اور ایک جہنمی اس میں موجود ہو, اور وہ صرف سانس لے لے, ایک بار سانس لے کے باہر چھوڑ دے, 1 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ موجود ہیں مسجد میں,
ایک جہنمی بھی اس میں ہے، صرف سانس لے کے باہر چھوڑ دے، پوری مسجد اور اس کے اندر جتنی چیز ہے، جتنے لوگ ہیں، سب جل جائیں گے۔ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی وغیرہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ ہے جہنم میرے بھائیوں۔ جہنم وہ ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا، او جبریل، میکائیل ہنستے نہیں ہیں، کیا وجہ ہے؟ میکائیل فرشتہ کو کبھی ہنستے نہیں دیکھا گیا۔ جبریل نے کہا، ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم اللہ نے پیدا کیا میکائیل ہنسنا بھول گئے۔ اور ایسے ہی حضرت سعید بن جبیر کے بارے میں آتا ہے، حجاج بن یوسف ثقفی نے سعید بن جبیر سے کہا کہ بلغنی انک لا تضحک، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم کبھی ہنستے نہیں ہو۔ کہنے لگے، میں کیسے ہنسوں، میں کیسے ہنسوں؟ جہنم کی بیڑیاں تیار کر دی گئی ہیں، جہنم کی آگ ریڈی ہو گئی ہے، جہنم کی بیڑیاں بھی تیار ہیں، جہنم میں باندھنے کے لیے زنجیریں اللہ نے ریڈی کر دی ہیں، جہنم کے داروغہ کو تعینات کر دیا گیا ہے، میں ہنسوں بھی تو کیسے ہنسوں؟ حضرت امام احمد کے بارے میں آتا ہے، کہا کرتے تھے، جہنم کا ڈر مجھے کھانے پینے سے روک دیتا ہے، جہنم کا جب ڈر سما جاتا ہے کھانا پینا میں بھول جاتا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف روزے سے ہیں، افطار لایا جاتا ہے، روزے سے ہیں، دن بھر بھوکے تھے، قرآن کی آیت ذہن میں آ جاتی ہے، ان لدینا انکالا وجحیما، ہمارے پاس بیڑیاں ہیں، دردناک عذاب ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما۔ حضرت عبد الرحمن جب یہ آیت سنتے ہیں، جب یہ آیت دماغ میں آتی ہے، کھانا ہٹا دیتے ہیں، افطار نہیں کرتے۔ حضرت عمر بن خطاب تہجد میں ایک بار یہ آیت کریمہ سامنے آ جاتی ہے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، تمہارے رب کا عذاب تو آ کر رہے گا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا۔ بیمار ہو گئے حضرت عمر بن خطاب، 1 مہینہ تک بستر پہ پڑے رہے، لوگ عیادت کرنے جاتے، کیا ہوا، کیا آپ کو کچھ بیماری تو بتائیے؟ بیماری کچھ نہیں ہے، صرف عذاب کا ڈر، خوف اتنا جہنم کا۔ جب آیت سنتے ہیں تہجد میں پڑھتے ہیں، بے ہوش ہو کے گر جاتے، 1 مہینہ تک میرے بھائیوں بستر پہ پڑے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ جہنم ہے اور اتنا خطرناک عذاب۔ اور جہنم میں میرے بھائیوں آگ کے علاوہ بھی بہت سارا انتظام میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بیڑیاں بھی ہیں باندھنے کے لیے، اس کے علاوہ سانپ اور بچھو بھی ہوں گے بڑے خطرناک قسم کے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان فی النار حیات، جہنم میں اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں، کعناقل بخت، بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح، یمن کے بڑے بڑے اونٹ جو ہوتے ہیں ان کی گردن کے جیسے سانپ ہوں گے۔ تلسو احداہن اللسا، ایک سانپ، ایک کوبرا ایک بار جب ڈس لے گا، فیجد حموت 40 سنہ، جہنمی اس کی گرمی کو، اس کے زہر کو 40 سال تک محسوس کرے گا۔ جہنم میں اتنے بڑے بڑے خطرناک قسم کے بچھو ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کل بغال الموقفا، بڑے بڑے کھچروں کے جیسا۔ ایک بار جب وہ بچھو ڈنک مارے گا، اس کے زہر کو 40 سال تک محسوس کرے گا جہنمی۔ یہ ہے جہنم میرے بھائیوں، اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال اس کے علاوہ کھانے پینے کا کیا انتظام ہے؟ آپ کو پتا ہے جہنم میں کھانے کے لیے زقوم ہے اور زریع ہے۔ زقوم اور زریع یہ پھلدار کانٹے دار پھل ہوتے، پھل میں کانٹا، اب وہ کانٹے دار پھل جب گلے میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ اٹک جائے گا، زہریلا بھی ہوگا، کانٹے دار بھی ہوگا۔ ہاں، اللہ فرماتے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہے۔ کس کا کھانا ہے؟ گنہگاروں کا کھانا ہے، جہنمیوں کا کھانا زقوم ہے۔
اور اس زقوم کا درخت یہ اگتا کہاں ہے معلوم ہے؟ اللہ فرماتے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کی تہ میں یہ پیڑ اگے گا. اللہ اکبر. جہاں آگ جلتی ہے دنیا میں کہیں پیڑ اگے گا؟ سنے کہیں آپ؟ جہاں روز آپ آگ جلاتے ہو وہاں کوئی پودا اگے گا؟ تو جہنم میں آگ بھڑک رہی ہے اور اس کی تہ میں یہ پیڑ اللہ اگا دے گا. اور اتنا ڈینجر ہوگا نا، تلوہا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے خوشے جو ہوں گے، اس پیڑ میں جو خوشے نکلیں گے وہ اتنے ڈینجر ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر. شیطان کا سر کوئی دیکھا ہے؟ لیکن جیسا بھی شیطان ہوگا ڈینجر ہی ہوگا نا. ہمارے وہاں شیطان کی تصویر بناتے تو کیا کرتے؟ 2 سینگ بنا دیتے، ہے نا؟ تو شیطانوں کے سر کی طرح وہ خوشے، وہ پھل جو نکلیں گے نا، دیکھنے میں لگے گا جیسے شیطانوں کے سر. اللہ اکبر. وہ کھانا ہوگا اور زریع ہوگا. اور پینے کے لیے غسلین اور غساق. کیا ہوگا؟ غسلین اور غساق. اللہ فرماتے ہیں وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. کھانا غسلین کا مطلب دھون، کپڑا وغیرہ دھو کے جب نچوڑا جاتا ہے، یا خون جو پسینہ، خون، مواد فاسد غلیظ مادہ جو جہنمیوں کے جسم سے نکلے گا وہ غسلین ہے، یا غساق جس کو بھی غساق کہا جاتا ہے. تو وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينَ کا کھانا ہوگا، لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ. اس کو کون کھائیں گے؟ گنہگار لوگ کھائیں گے. تو میرے بھائیوں، میں نے پہلے بھی کہا جتنا ہو سکے اللہ سے رو رو کر کے جہنم کی آگ سے پناہ مانگ لو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. او ہمارے پروردگار جہنم سے ہمیں نجات دے دیجیو. اللہم آتک رقابنا من النار، اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے چھٹی دے دیجیے. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. کچھ اس کی خبر بھی ہے تجھ کو، وہ سوز جہنم کیا ہوگا. جس آگ کا ایندھن انسان ہے، اس آگ کا عالم کیا ہوگا. ہر حصہ بدن کا بولے گا، خاموش زباں رہ جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا. میرے بھائیو، جہنم میں زبانوں پہ تالے لگا دیے جائیں گے، جسم کے سارے اعضاء گواہی دیں گے. تو سارے اعضاء آپ کے بتائیں گے آپ کے کرتوتوں کو. یہ جسم گواہی خود دے گا، ہر حصہ بدن کا بولے گا، خاموش زباں رہ جائے گی، اس وقت کا عالم کیا ہوگا. ایک بار خطا اگر ہو جائے، 100 بار ادب سے توبہ کر. ایک بار خطا اگر ہو جائے، 100 بار ادب سے توبہ کر. یہاں رونے کا جب یہ عالم ہے، وہاں رونے کا عالم کیا ہوگا، وہاں گریہ پہ ہم کیا ہوگا. تو میرے بھائیوں، رو رو کے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے نجات دے دے. جہنم سے بچانے والے اعمال کیا ہیں؟ انشاءاللہ اس کو میں کل کے درس اثر میں انشاءاللہ کمپلیٹ کر دوں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے. جو جہنم سے بچانے والے اعمال ہیں وہ انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام بھائیوں کے چہروں کو جہنم سے پھیر دے اور جنت میں داخلہ عنایت فرما. اے اللہ ہم تمام بھائیوں کی حاضری کو قبول فرما. ہم جو عبادت ریاضت کر رہے ہیں، محنت و مشقت کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. آمین. وما توفیق الا باللہ. وصلی اللہ علی نبینا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.